فرعون مصر نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بنی اسرائیل کے کسی فرد کو کوئی مقام مرتبہ حاصل نہ تھا۔ ان کو بے عزت کرنا، ان سے سخت کام لینا، مشقت کروانا عام سی بات بن چکی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل میں ہی سے ایک ہستی ایسی بھی تھی جسے فرعون بھی بے پناہ عزت دیتا تھا، ان کی توقیر کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ہستی دین ابراہیم و یعقوب و یوسف علیہ السلام پر عمل پیرا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان کے لیے کبھی کوئی غلط خیال دل میں بھی نہ آنے دیتا، اور پھر اس ہستی کے شہرا آفاق خسائل کی وجہ سے فرعون نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا۔ دوستو، فرعون کا فیصلہ جاننے سے قبل اگر آپ نے اب تک ہمارا انفونوک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، تاریخ اس نیک خصلت، نیک سیرت، پاک باز، باوقار، باشرح ہستی کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے پہچانتی ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا نام ان 5 پاک بیویوں میں ہوتا ہے جن کی پاکی اور بزرگی خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان 5 پاک بیویوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سلام اللہ علیہا، دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، تیسری زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، اور چوتھی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ امام المشرقین و امام المغربین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور مادر سرداران جنت مولا حسن و حسین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جبکہ 5ویں حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ 5 خواتین صالح ہیں۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نیک خصائل اور پاک بازی کے ساتھ ساتھ انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ فرعون ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ مورخین گواہی دیتے ہیں کہ فرعون بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا تھا، کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتا اور نہ کبھی بد کلامی کرنے کی ہمت کر پاتا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی نکاح میں آنے کے باوجود اپنے دین پر قائم بھی تھیں اور عمل پیرا بھی۔ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کے باوجود فرعون ملعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کم نہ کیے۔ اسے جنون تھا کہ لوگ اسے خدا تسلیم کریں، نعوذ باللہ، اس کو سجدہ کریں، اس کی پرستش کریں۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل پر اپنی دانست میں ظلم و ستم کی اخیر کر دی تو اس نے بنی اسرائیل کے سرداروں اور معززین کو طلب کیا اور ایک بار پھر انہیں ڈرانے دھمکانے لگا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ نہ مجھے سجدہ کرتے ہو نہ ہی میری تصویر کو سجدہ کرتے ہو۔ لگتا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی سے سیر ہو چکے۔ اجل تمہارے سروں پر پھیلائے منڈلا رہی ہے، میرے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی مجھے یا میری تصویر کو سجدہ نہ کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ مجھ سے کسی رحم کی توقع مت کرنا۔ یہ دھمکیاں دینے کے بعد فرعون نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ سرداران اور معززین غصے سے کھولتے کڑھتے اور اللہ سے رحم کی دعائیں مانگتے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے۔ بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں سب کو جمع کر لیا اور ان سے ایمان افروز جذبے کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ اے ایمان والو، فرعون ملعون ہم سب سے اپنی پرستش کروانا چاہتا ہے، خود کو سجدہ کروانا چاہتا ہے، دھمکاتا ہے کہ اگر ہم نے اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہمیں سخت سے سخت عذاب دے گا، اور قوی یقین ہے کہ وہ اپنی دھمکیوں پر عمل کر کے ہمیں بے دین کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والوں، یاد رکھنا
کہ فرعون ملعون کا دیا جانے والا عذاب عارضی ہوگا، مختصر ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہماری جان چلی جائے گی، ہماری روح ہمارے جسموں سے الگ ہو جائے گی، اس سے زیادہ وہ ملعون کچھ نہیں کر سکے گا۔ مگر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں گے تو ہمارا مہربان رب، ہمارا پروردگار ہمیں دائمی جنت عطا فرمائے گا، جہاں سکھ ہی سکھ ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، ہم وہاں ہمیشہ عیش میں رہیں گے۔ لہٰذا حوصلہ رکھنا، فرعون کا عذاب، فرعون کا ظلم و ستم ہنس کے برداشت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ فرعون کی سختیاں ہمیں دائمی رحمتوں سے محروم کر دیں۔ اگر تم نے فرعون سے خوفزدہ ہو کر اسے یا اس کی تصویر کو سجدہ کر لیا تو پھر اچھی طرح جان لینا کہ اللہ جل جلالہ کا دائمی عذاب تم پر واجب ہو جائے گا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤ گے، اور جان جاؤ کہ جہنم کے عذاب کی ہم یا تم تو کیا، یہ زمین و آسمان، یہ بلند و بالا پہاڑ بھی تاب نہیں لا سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ سن کر بنی اسرائیل اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر فرعون ملعون یا اس کی تصویر کو سجدہ ہرگز نہ کریں گے۔ اور پھر فرعون کی دی ہوئی مہلت تمام ہو گئی۔ فرعون نے تمام قوم بنی اسرائیل کو ایک کھلے میدان میں جمع کر لیا اور اعلان کیا کہ سب مجھے سجدہ کریں، مگر بنی اسرائیل نے متحد ہو کر فرعون کو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، اے فرعون، تیرا جو جی چاہے تو کر لے، ہم تجھے یا تیری تصویر کو ہرگز سجدہ نہ کریں گے۔ فرعون تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ اب تو بنی اسرائیل مجھے سجدہ کریں ہی کریں۔ ان کا اتنا صاف اور واضح جواب سن کر آپے سے ہی باہر ہو گیا، غصے سے تلملانے لگا، آگ بگولا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں شدت غصہ سے لال سرخ ہو گئیں۔ اس نے گرجدار آواز میں چیختے چلاتے ہوئے حکم جاری کیا کہ فوری طور پر لوہے اور تانبے کی بڑی بڑی دیگیں لائی جائیں، ان میں تیل بھر کر نیچے آگ جلائی جائے۔ پھر جب تیل کھولنے لگے تو ان نافرمانوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ سب جل کر ختم ہو جائیں۔ اور پھر یہی کیا گیا، دیگوں میں تیل بھر کر نیچے آگ جلا دی گئی، اور جب تیل ابلنے لگا تو سب سے پہلے ایک خاتون اور اس کی بچیوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ اس خاتون نے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ رحم فرما۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھیں روشن کر دیں، اس کو جنت کے باغات نظر آنے لگے۔ جب اس نے یہ مناظر دیکھے تو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خاتون نے فرعون سے کہا، اے فرعون، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فرعون سمجھا کہ جھکنے لگی ہے، اکڑ کر بولا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو خاتون بولی کہ ہماری ایک خواہش پوری کرو گے؟ تو فرعون نے حیرت سے اسے تختے اسبات میں سر ہلایا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب مجھے اور میری بچیوں کو کھولتے تیل میں ڈال دو گے تو اس کے بعد ہماری باقیات کو اکٹھے ایک ہی جگہ دفنانا۔ فرعون اس کی بات سن کر اس کا حوصلہ دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اس کی خواہش پوری کرنے کی حامی بھر لی۔ جلادوں نے ماں بیٹیوں کو کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مجبوروں کو، مظلوموں کو، بے بسوں کو، ناتوانوں کو جلادوں نے اٹھا اٹھا کر تیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعات بیان کرنے میں بحیثیت انسان کسی قسم کی کوئی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، پروردگار مجھے معاف فرمائے، آمین۔ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد جب کھولتے تیل میں تلی جا چکی تو حامان بھاگتا ہوا فرعون ملعون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں اس قتل عام کو فی الحال روک دیا جائے اور ان لوگوں کو ایک اور مہلت دی جائے۔ مجھے امید ہے کہ بچ جانے والے اس انجام سے خوفزدہ ہو کر ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فرعون ملعون کو حامان کی بات سمجھ آ گئی اور اس نے اسی وقت سلسلہ قتل عام روکنے کا حکم جاری کر دیا۔
اور باقی بچنے والوں کو سوچنے کی آخری مہلت دیتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ اس انتہائی ظلم کے بعد فرعون کی فرعونیت اور بھی شدید ہو گئی۔ وہ حد درجہ مغرور اور متکبر ہو گیا، اتنا کہ پہلے سے بھی زیادہ کھلے لفظوں میں خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ اس خدائی دعوے کو سن کر ابلیس بھی غصے سے ابلتے ہوئے کہنے لگا کہ اے مردود، میں نے تو صرف آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس سے میرا یہ حشر ہوا۔ تو نے تو خدا ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ ناظرین، بنی اسرائیل پر فرعون ملعون کے ظلم و ستم کا سلسلہ تھما نہیں بلکہ روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا، اور پھر اسی اثنا میں ایک ایسا مشکل وقت آن پڑا کہ وہ فرعون ملعون جو خدائی دعویٰ کرنے لگا تھا، اسے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور جھکنا پڑ گیا۔ فرعون کس مشکل کا شکار ہوا تھا؟ وہ کیا معاملہ تھا کہ خود کو سجدہ کروانے کا شوقین اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ پچھلی اقساط ملاحظہ فرمانے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔